ناظرین، 1975 میں 12 ربیع الاول کو پیغمبر اسلام کی پیدائش کے دن سعودی عرب کے شاہ فیصل لوگوں سے مل رہے تھے اور انتظار گاہ میں کویتی وفد بھی ان سے ملنے کا منتظر تھا۔ شاہ فیصل کے بھتیجے فیصل بن مسعود اس کویتی وفد سے بات چیت میں مصروف تھے۔ جب وفد کی ملاقات کا وقت آیا تو شاہ فیصل اپنے بھتیجے فیصل بن مسعود کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھے۔ اسی وقت بھتیجے نے اچانک اپنے جبے سے ریوالور نکالا اور شاہ فیصل کو 2 گولیاں مار دیں۔ قاتل نے پہلی گولی ان کی تھوڑی اور دوسری کان پر ماری۔ کہا جاتا ہے کہ تیسری گولی بھی چلی جو انہیں نہیں لگی۔ شاہ فیصل کے ایک محافظ نے فیصل بن مسعود پر تلوار کا وار کیا جو کہ ابھی میان میں ہی تھی۔ وہاں پر موجود ملک کے وزیر پیٹرولیم نے گارڈ سے چلا کر کہا کہ شہزادے کو ہلاک نہ کرنا۔ فیصل بن مسعود اسی دوران اطمینان سے وہیں کھڑے رہے اور گارڈ نے انہیں گرفتار کر لیا۔ شاہ فیصل کو اسپتال لے جایا گیا لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور انتقال کر گئے۔ شاہ فیصل کے قاتل فیصل بن مسعود کا سر اسی سال 18 جون کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے سب سے بڑے چوراہے پر سرعام قلم کر دیا گیا تھا۔ فیصل بن مسعود 4 اپریل 1944 کو پیدا ہوئے اور شاہ فیصل کے قتل میں انہیں 18 جون 1975 کو سزائے موت سنائی گئی اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ریاض کے مرکزی سکوئر میں ان کا بھرے مجمع کے سامنے سر قلم کر دیا گیا۔ فیصل مسعود کی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ نہیں لکھا گیا۔ فیصل بن مسعود تعلیم حاصل کرنے امریکہ گئے۔ ان کے ساتھ منشیات کے واقعات بھی جوڑے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جب وہ سعودی عرب واپس آئے تو ان کا پاسپورٹ ضبط کر لیا گیا کیونکہ وہ بیرون ملک سعودی عرب کے لیے بے عزتی کا باعث بن رہے تھے۔ شاہ فیصل کو کیوں قتل کیا گیا؟ سعودی عرب میں اکثر تحقیقات کو منظر عام پر نہیں لایا جاتا اور بات جب شیعی خاندان کی ہو تو معاملہ اور بھی حساس ہو جاتا ہے۔ قتل کے وقت کئی افواہیں اور قیاس آرائیوں نے جنم لیا لیکن تحقیقات کے بعد یہ کہا گیا کہ قاتل اکیلا تھا اور اس کے ساتھ اس عمل میں کوئی اور شریک نہیں تھا۔ شاہ فیصل نے بادشاہ بنتے ہی پہلے تو خاندان کے لوگوں کو ساتھ ملا کر مستقبل میں بادشاہ چننے کے لیے کونسل بنائی کہ کسے اگلا بادشاہ بنانا ہے اور اس کے بعد اس میں شیعی خاندان کے اہم لوگوں کو اہم عہدوں پر تعینات کیا جن میں ان کے سکے ستیلے بھائی سبھی شامل تھے۔ شاہ فیصل بذات خود شاہ سعود کو ہٹا کر بادشاہ بنے تھے۔ انہوں نے کئی پاپولر فیصلے کیے جن سے ان کو عوام میں بڑی پذیرائی ملی۔ انہی میں ایک یہ تھا کہ سعودی شہزادے اپنے بچوں کو باہر بھیجنے کی بجائے ملک کے سکولوں میں تعلیم دلوائیں۔ اسی طرح انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم پر زور دیا، ملک کی پہلی وزارت انصاف قائم کی اور پہلے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ 1962 میں بھی انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کر کے ملک میں غلامی یا غلام رکھنے کے رواج کو بالکل ختم کر دیا۔ یاد رہے کہ اس وقت تک یہ کسی نہ کسی شکل میں جاری تھا۔ انہوں نے ریڈیکل علماء کو کنٹرول کیا اور جب انہیں مشیروں نے مشورے دیے کہ ملک میں خواتین کی تعلیم جیسے انقلابی فیصلے کرنے سے ان کے خلاف مذہبی برادری کی نفرت بڑھ سکتی ہے تو انہوں نے اسے مارنے سے انکار کر دیا۔ لیکن اس کے برعکس جب انہیں کہا گیا کہ ملک کا کوئی آئین بنائے تو انہوں نے کہا کہ قرآن ہی ہمارا آئین ہے۔ شاہ ایران نے اپنا تختہ الٹنے سے جانے سے پہلے ایک مرتبہ شاہ فیصل کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے بھائی مہربانی فرما کر جدت لاؤ، ملک کو جدید بناؤ، اپنے ملک کو کھولو، سکولوں میں مخلوط تعلیم لاؤ، عورتیں اور مرد ساتھ ساتھ، عورتوں کو منی سیکرٹس پہننے دو، ڈسکو بناؤ، ماڈرن بناؤ، ورنہ میں اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ تم زیادہ دیر تک اپنے تخت پر برجمان رہو گے۔ اس کا جواب شاہ فیصل نے کچھ یوں دیا، جہاں پناہ میں آپ کی نصیحت کی قدر کرتا ہوں، کیا میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ فرانس کے شاہ نہیں ہیں، آپ ایلسی میں نہیں ہیں، آپ ایران میں ہیں، آپ کی 90% آبادی مسلمان ہے۔ مہربانی فرما کر یہ کبھی نہ بھولیں، ہمارے لیے اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے بلکہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہم سعودی لوگ جدید طرز زندگی لانا چاہتے ہیں
لیکن ضروری نہیں کہ وہ مغربی طرز زندگی ہو۔ ناظرین، اگر شاہ فیصل جدت لانا بھی چاہتے تھے، لڑکیوں کی تعلیم کے حامی تھے اور انہوں نے ملک میں ٹی وی اور ریڈیو متعارف کرایا تھا، لیکن پھر بھی سوچ بہت مختلف تھی۔ 1973 کے عرب اسرائیل بحران کے دوران شاہ فیصل نے امریکی سیکرٹری خارجہ کسنجر کو کہا تھا، ہمیں اتنا تنگ مت کرو، اگر تم ہمیں زیادہ تنگ کرو گے تو ہم اپنے تیل کے کنووں کو آگ لگا دیں گے اور خیموں میں واپس چلے جائیں گے۔ ناظرین، ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجئے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔